یہ بیعت نہیں ہے۔ عموماً وہ ممالک جن میں اقتصادی لحاظ سے پوری ابھی ترقی نہیں ہوئی اور میاں بیوی فوراً اپنا الگ گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو وہ بیوی بہرحال اپنے خاوند کے ماحول میں اس کی ماں باپ کے رحم و کرم پر، اس کی بہنوں کے رحم و کرم پر زندگی گزارتی ہے۔ اور اس پہلو سے میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی ظلم معاشرے میں ہے اس میں سب سے زیادہ قصوروار عورت ہے۔ پہلے ایک خطبے میں جس کا تعلق میری اہلیہ کے وصال سے تھا، میں نے کچھ نصیحتیں کی تھیں، ان میں خصوصیت سے خامندوں کو پیش نظر رکھا تھا یا مردوں کو پیش نظر رکھا تھا۔ مجھ سے شکوے بھی ہوئے کہ آپ نے بس سارا بوجھ مردوں پر ہی ڈال دیا ہے، عورتوں کا بھی تو قصور ہوا کرتا ہے۔ میں نے ان سے کہا مجھے علم ہے قصور ہوا کرتا ہے، میں کسی وقت یہ باتیں بھی کروں گا، لیکن بیوی فوت ہو رہی ہو اور میں عورتوں کو کوسوں، اس سے زیادہ جہالت اور ہو نہیں سکتی تھی۔ موقع ایسا تھا جس کا تقاضا تھا کہ میں مردوں کو نصیحت کروں کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کریں اور ہر قسم کے ظلم سے باز آئیں۔ مگر میں نے جہاں تک تجزیہ کیا ہے، مجھے اس میں کوئی بھی شک نہیں نظر آتا کہ بگڑے ہوئے مردوں کی بنیاد بھی ان کی مائیں ڈالتی ہیں اور انہی بنیادوں پر ان کی عمارت استوار کرتی ہیں، اور اکثر ایسی مائیں معاشرے کو بگاڑنے کی ذمہ دار ہیں جو عملاً اپنی اولاد کی اور اولاد میں سے اپنے بیٹوں کی عبادت کرتی ہیں اور اتنا زیادہ بلند مقام دیتی ہیں کہ بچپن ہی سے انہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ چاہے ہمسایوں کا من برباد کریں، چاہے اپنی بہنوں کو ماریں کوٹیں اور فتنہ و فساد کریں، لیکن ماں شیرنی کی طرح جھپٹ کر ان کی تائید میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے، دوڑتی ہے، بد کلامی کرتی ہے دوسروں سے، اور اس کے فتنے سے، اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اپنے بچے سنبھالتے پھرتے ہیں۔ ایسی مائیں خواہ اس مقام تک نہ بھی پہنچی ہوں، اس سے ورے بھی بہت سے مقام ہیں جن میں یہ بنیادی نقص یعنی اپنے بچے کی عبادت کرنا یہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور ایسی مائیں اپنے بچوں کو نہ صرف ابتدا میں بگاڑ دیتی ہیں بلکہ بعد میں جب ان کی بیویاں آتی ہیں تو ان بیویوں پر فرعون کی طرح حکومت کرنا چاہتی ہیں۔ ان بیویوں سے یہ تعلق توقع رکھتی ہیں کہ تمام تر خدمتیں خاوند کی، اس کی بہنوں کی، اس کی ساس کی ہوں، یعنی اس کی خاوند کی ماں کی، اور وہ گویا کہ گھر کے لیے ایک نوکرانی پال لی گئی ہے یا خرید لی گئی ہے، اور اسی ضمن میں اپنے خاوند اپنے بیٹے کی زندگی سنوارنے کی خاطر بعض دفعہ پروفیشنل سے شادیاں کی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی ڈاکٹر عورت ڈھونڈ کے دیں، کوئی استانی ڈھونڈ دیں، کوئی ایسی ہو جو کمانے والی ہو۔ اسی وقت مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ نیت کیا ہے، اور میں ان کو صاف لکھ دیتا ہوں کہ اپنے فساد کو اپنے طور پر رکھو، میرا ہاتھ تمہارے فساد میں شامل نہیں ہوگا، جو رشتہ کرنا کرو، لیکن اگر نیت وہ نہیں ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے تو وہ نیت فساد کی نیت ہے۔ قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ تاکہ تمہاری اقتصادی حالات بہتر ہو جائیں۔ قرآن کریم نے یہ نہیں لکھا کہ بیویاں اس لیے لاؤ کہ ان کو گھر کی نوکرانیاں بنا دو یا ان پر اپنے روب جماؤ یا ان کو تانے دو۔ اور جہاں تک اس تان و تشنیع کا تعلق ہے، بہت سے گھر اسی وجہ سے اجڑتے ہیں۔ لڑکی گھر میں آئی ہے، وہ اس کی نندیں اس کی بیٹھ کر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتی ہیں کہ اس کا تو اس قد اس طرح ہے، اس کا تو جسم اس طرح ہے، اس کو تو بات کرنے کا پورا سلیقہ نہیں آتا، اس میں تو پوری حیا نہیں ہے، اس کا لباس ایسا ہے۔ اور یہ باتیں وہ سمجھتی ہیں کہ بہت ہم چسکے لے کر جو بیان کر رہی ہیں، ہمارا بھائی بھی سن رہا ہے، وہ بھی مزے کر رہا ہوگا، ہمارے ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ ایسی باتیں سنائی ہیں اس کو، اور یہ نہیں سوچ رہی کہ اس کے لیے ایک جہنم پیدا کر دی گئی ہے، اور جو جہنم پھر پھٹے گی، بڑھے گی اور سارے معاشرے کو آگ میں مبتلا جلا دے گی۔ چنانچہ ایسے گھر پھر جہنم کا نمونہ بن جایا کرتے ہیں۔ پھر وہ بھی، اس کا بھی منہ پھٹتا ہے، وہ پھر آگے سے باتیں کرتی ہے۔ ایک بات اپنے ماں باپ کے خلاف سنیں، 2 دفعہ سنیں، 4 دفعہ
ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیا ماں باپ کو جب تم اپنے رشتوں کے بعد ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو تو تم اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہو. اس میں دو باتیں خصوصیت سے آن حضور کے پیش نظر معلوم ہوتی ہیں. اول یہ کہ جب گالیاں دیتے ہو تو پھر دوسرا بھی غصے میں گالیاں دے گا اور جو گالیاں دے گا اس کا گناہ اس کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے بدلے میں قرآن کے دیے ہوئے حق کے مطابق ایسا کیا ہے. آخری نتیجہ صرف یہی رہ جاتا ہے کہ اس کی گالیاں تو تمہیں پہنچ جائیں گی اور تمہاری گالیاں اس کو نہیں پہنچیں گی بلکہ اپنے ماں باپ کو ہی پہنچ رہی ہوں گی. بس کیسا عظیم الشان حکمت کا ایک سرچشمہ جاری فرما دیا. اور اس کی بنیاد اس آیت کریمہ میں ہے جس میں فرمایا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. دیکھو جھوٹے معبودوں کو بھی دوسروں کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالیاں دیا کرو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وہ دشمنی اور جہالت میں وہ پھر خدا کو گالیاں دینے لگیں گے. تمہاری گالیاں ایک جھوٹے معبودوں کو تو پہنچ ہی نہیں سکتی, ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں. ایک خالی ہوا کو گالیاں دے رہے ہو اور اس کے نتیجے میں اس خدا کو گالیاں دلوا رہے ہو جو ساری کائنات میں ہر جگہ نور السماوات والارض بن کے موجود ہے. تو کیسا جاہلانہ سودا ہے, کتنی بے وقوفی کی بات ہے. بس اسی مضمون کو آئلی تعلقات کی مناسبت سے بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پاک نصیحت فرمائی کہ ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو. جو دے گا وہ ذمہ دار ہوگا ان سب گالیوں کا جو اس کے ماں باپ کو پڑیں گی. اور آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ گالیاں دینے والے کے ماں باپ کو صرف گالیاں پڑ رہی ہوں گی, دوسرے کو پہنچیں گی نہیں. کیونکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا کے نزدیک اس کو گالیاں نہیں مل سکتی. خدا کے نزدیک ناجائز بات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. بس اللہ کی تقدیر کے سامنے در حقیقت صرف اسی کو گالیاں اسی کے ماں باپ کو گالیاں مل رہی ہیں جو پہل کر رہا ہے, جو بدتمیزی میں آگے بڑھ چکا ہے. یہ جو آسمان سے کسی کی گالیوں کا جواب ملنے کا مضمون ہے یہ بھی اس کے اندر بیان ہو گیا. اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو میں ایک تو یہ معنی ہے کہ تمہارے ماں باپ کو غصے سے دوسرے گالیاں دیں گے. دوسرا یہ کہ اگر تم خاموش رہو, دوسرا خاموش رہا تو آسمان بھی تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے گا. یہ مضمون بھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں موجود تھے. ایک شخص آیا جس نے حضرت ابو بکر کے خلاف زیادتی شروع کر دی اور بہت ہی بدتمیزی سے کلام کیا, یہاں تک کہ آخر حضرت ابو بکر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اٹھ اور آپ نے جواباً اس کو کچھ سختی کی باتیں کہیں. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ناراضگی کے اظہار کے طور پر. حضرت ابو بکر پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ جب تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا آپ خاموش بیٹھے رہے اور جب میں نے جوابی کارروائی کی ہے تو آپ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے ہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش بیٹھے ہوئے تھے آسمان سے فرشتے تمہاری گالیوں کا جواب دے رہے تھے. جب تم نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہ فرشتے وہاں سے رخصت ہو گئے اور میں بھی اٹھ کھڑا ہوا. بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فیوز کے اور عرفان کے دریا بہا رکھے ہیں
ان چشموں سے کوئی فائدہ اٹھائے کہ اپنے روح اور بدن کو پاک کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہوگا۔ میں تو بہت نصیحت کر چکا ہوں، لیکن افسوس کہ بیہودہ جہالت میں پیدا ہونے والی مائیں آئندہ اپنی جہالت کو اپنی اولاد در اولاد منتقل کرتی چلی جا رہی ہیں، ذرا ہوش نہیں کر رہی کہ ان کی اپنی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی، آئندہ آنے والی نسلوں کی زندگی کو وہ اپنے وجود کی تلخیوں سے ہمیشہ کے لیے زہریلا کر دیتی ہیں۔ اور معاشرہ بگڑتا ہے تو سارا ماحول ارد گرد بگڑتا ہے، قوموں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں، اور یہی خاندانی بدتمیزیاں ہیں جو قومی بدتمیزیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بس اس بات کو اہمیت دیں اور اپنے معاشرے کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے مطابق بنائیں تو گھر مودت اور رحمت سے بھر جائے گا۔ قرآن کریم نے جو بات بیان فرمائی اسی پر ہر بات کی تان ٹوٹتی ہے کہ رشتے صرف اس غرض سے پیدا نہیں کیے گئے تھے کہ تنتشرون، تاکہ تم پھیل جاؤ۔ وہ تو پھیل رہے ہو تم، وہ مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن یاد رکھو اور بھی مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد یہ ہیں کہ مرد اور عورت اور خاندانوں میں حسن معاشرت قائم کی جائے، محبت اور رحمت کی فضائیں پیدا کی جائیں، اور اس دنیا میں ایک جنت پیدا کر دی جائے۔ جن لوگوں کو دنیا کی جنت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جس جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جن لوگوں کو وہ جنت اس دنیا میں نصیب ہو جاتی ہے، ان کی اخروی جنت بھی یقینی ہے، کوئی اس جنت کو ان سے چھین نہیں سکتا۔ جن کو اس دنیا کی جنت نصیب نہ ہو، وہ وہم ہے ان کو کہ ہم اگلی دنیا میں جنت میں جائیں گے۔ آخر پر قرآن کریم کی پیش کردہ ایک اور مثال کو جو موازنے کے طور پر پیش فرمائی گئی ہے، آپ کے سامنے رکھ کر میں اس مضمون کو ختم کروں گا۔ قرآن کریم نے دو ماؤں کی مثالیں پیش فرمائی ہیں، ایک وہ ماں جس کی کوکھ سے فرعون پیدا ہوا تھا، اور ایک وہ ماں جس کی کوکھ سے موسیٰ پیدا ہوا تھا۔ جس ماں نے فرعون کو جنم دیا، اس نے آنے والی ایک ایسی معصوم عورت کو بھی جہنم میں مبتلا کر دیا، یعنی دنیاوی لحاظ سے، جو پاک باز تھی، جو خدا کے فرمودات پر اور اس کے بھیجے ہوئے پر ایمان لانے والی تھی، معصوم تھی، نیک تھی، مگر ساری زندگی فرعون کے ظلموں کے نیچے چکی میں پیسی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمدردی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ دعا سکھائی جس کے نتیجے میں وہ فرعون کے ظلم اور عذاب سے نجات پانے کے لیے اور جنت میں اپنے لیے الگ گھر طلب کرنے کے لیے تمنا کرتی تھی۔ اور دوسری طرف وہ موسیٰ کی ماں تھی جس نے اسی زمانے میں اس موسیٰ کو جنم دیا جس کے حسن خلق سے متاثر ہو کر مدین کے ایک گھاٹ پر لڑکی نے خود تمنا کی کہ کاش اس سے میری شادی ہو جاتی، لیکن شرمیلی طبیعت اور حیا کے نتیجے میں وہ یہ کہہ نہ سکی۔ اپنے باپ کو اس نے صرف اتنا بتایا کہ اس طرح یہ واقعہ گزرا ہے، کیوں نہ ایسے شخص کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ان کے والد بہت ذہین تھے، وہ فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے کہا ہاں ملازم تو رکھیں گے، لیکن اس شرط پر کہ تم میں سے کسی ایک سے شادی ہو جائے۔ اور وہ شادی ہوئی، اور وہ حسن خلق اسی طرح جاری رہا۔ چنانچہ قرآن کریم نے اشارتاً فرمایا ہے کہ اتنا آرام کا خیال تھا کہ چلتے چلتے دور پہاڑی کی چوٹی پر ایک آگ دکھائی دی، اور یہ کہا اپنی اہلیہ سے کہ کیوں نہ میں جاؤں اس آگ کی تلاش میں تاکہ تمہیں آرام نصیب ہو، ہم بیٹھ کر مل کر وہ آگ سینکیں۔ قرآن کریم چونکہ بہت ہی عظیم مضامین کو اور وسیع مضامین کو بیان فرماتا ہے، اس لیے جگہ کی دقت کے پیش نظر چھوٹے چھوٹے اشارے رکھے جاتے ہیں، ورنہ تو یہ کتاب ارب ہاتھ صفحوں پر پھیل جاتی۔ بس قرآن نے جو حسن معاشرہ پیش فرمایا ہے اس کو اختیار کرو، سب گھر جنت بن جائیں گے۔ اگر احمدی گھر جنت بن جائیں تو پھر ہم دنیا کو احمدی معاشرہ ایک نورانی معاشرے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے حسن خلق کے طور پر، آپ کے نور کے طور پر ہم یہ معاشرہ مشرق کو بھی پیش کر سکتے ہیں اور مغرب کو بھی پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ کا نور دونوں کے درمیان سانجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
اب میں خطبہ ثانیہ کے بعد نماز جمعہ پڑھوں گا، اور چونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا دقت ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ظہر عصر کی نماز بھی ساتھ پڑھی جائے گی۔ احباب کرام جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ کر انتظار فرمائیں، دعائیں کریں، ذکر الہی کریں، درود بھیجیں، اور نماز کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی نکاح کی مختصر کارروائی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا، جہاں میں نہیں ہے کوئی